الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم بھائیو بزرگوں، مولانا عبدالرقیب صاحب کہہ رہے تھے کہ جھنگ سے نسبت حاصل ہے، خالی نسبت سے کچھ نہیں ہوتا، نسبت پہ رنگ بھر جائے تو سب کچھ ہوتا ہے۔ ہمارا حال تو غالب کے اس شعر کی طرح ہے، ہوا ہے شہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، ہوا ہے شہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ یہ اپنا حال ہے۔ بہرحال نسبت کا اگر خیال رکھا جائے تو نسبت بہت فائدہ دیتی ہے۔ ہم سب کو ایک نسبت حاصل ہے اسلام کی۔ اسلام کی نسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے۔ آپ میں سے کوئی یہ نہیں کہے گا کہ جناب میں اسلام سے بری ہوں، اسلام کی نسبت مجھے حاصل نہیں ہے، چاہے وہ اسلام پر چل رہا ہو یا نہ چل رہا ہو، لیکن اس کو ناز ہے، فخر ہے اس پر کہ وہ مسلمان ہے۔ کتنی گیا گزرا ہو، کتنی گناہوں کا ارتکاب کرنے والا ہو، لیکن اس نسبت کو اپنے سے دور نہیں کرنا چاہتا۔ اس نسبت کا وہ پاس و لحاظ نہ کرتا ہو الگ بات ہے، لیکن نسبت کو اپنے سے ختم کرنا کبھی گوارا نہیں کرے گا۔ مجھے اس پہ ایک واقعہ یاد آ گیا، ابھی سنا ہوگا آپ نے۔ اختر شیروانی تھے، شاعر آدمی تھے، لیکن شاعر بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو پینے پلانے کے عادی نہ ہوں۔ وہ بھی پینے پلانے کے عادی تھے۔ ایک مرتبہ ٹن تھے، وہ پی کر کے مست، تو ایک صاحب نے پوچھ لیا نشے کی حالت میں کہ جناب آپ فلاں شاعر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اجی اس سے کچھ نہیں آتا۔ فلاں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ارے وہ ابھی تو بچہ ہے۔ اقبال کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اجی اس نے کہا ہی کیا ہے۔ غالب کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس کو کچھ آتا بھی تھا؟ غرضے کے سب کو نکارتے گئے، یہاں تک کہ اس نے سوال کر دیا محمد کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ بس اتنا سننا تھا، جو آنکھیں سرخ تھی شراب سے، چہرہ جو سرخ تھا ایک دم گرج پڑے، اور جو شراب کی شیشی رکھی جام رکھا ہو اس کے سر پہ دے مارا زور سے، اور دھکا دے کے باہر نکال دیا، اور چیخ کے رونا شروع کر دیا کہ بدبخت اس مبارک ہستی کا نام تو نے اس حال میں لیا کیوں؟ میں نشے کی حالت میں ہوں تو کیا بدبخت تو یہ سمجھتا ہے میں اس حالت میں اسے بھول جاؤں گا؟ میرے لیے تو وہی ایک سہارا ہے، کوئی اور سہارا نہیں ہے۔ پھر بہت روئے اور اسے اپنے یہاں سے نکال کے باہر کر دیا۔ اس شرابی کے دل میں بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا اتنا پاس و لحاظ ہے کہ وہ نشے کی حالت میں آپ کا نام سننا نہیں چاہتا، اپنی زبانیں
اپنی ناپاک زبان سے اس نام مبارک کو لینا نہیں چاہتے. تو یہ نسبت ہی تو ہے جو ہمیں حاصل ہے. اللہ کرے اس نسبت کا ہم پاس و لحاظ رکھنے والے بن جائیں. بڑی نسبت حاصل ہے، اور جب بڑی نسبت حاصل ہوتی ہے تو یاد رکھیں کبھی کبھی بڑے نقصان بھی اٹھانا پڑتے ہیں. بڑے نقصان بھی اٹھانا پڑتے ہیں. ہمارے حضرت نے لکھا ہے ایک جگہ یورپ میں گئے، وہاں دیکھا ایک بہت بڑا مال ہے، پورا ایک محلہ نظر آ رہا ہے. اپنے ایک دوست کے ساتھ گئے تو بہت سارے کاؤنٹر بنے ہوئے ہیں، لوگ سامان لے رہے ہیں اور کاؤنٹروں پر بل پے کر رہے ہیں، جا رہے ہیں. ایک طرف دیکھا ایک دو کاؤنٹر بنے ہوئے ہیں جہاں مال واپس ہو رہا ہے. ان کے دوست، حضرت کے دوست کو بھی مال واپس کرنا تھا. چنانچہ ایک صاحب آئے کہ جناب یہ کلر مجھے پسند نہیں آیا اس لیے مال واپس کرنا. اچھا ٹھیک ہے، لو پیسے. دوسرے صاحب آئے کہ جناب میں نے 1 مہینہ استعمال کیا، پھر میری سمجھ میں آیا ہے کہ میں نے غلط لگائے ہیں پیسے، لہذا واپس کرنے آیا ہوں. ٹھیک ہے، آپ اپنے پیسے لے جاؤ. تیسرے صاحب آئے کہ جناب میری بیوی کو پسند نہیں آیا سامان اس لیے واپس کرنے آیا ہوں. ٹھیک ہے، آپ بھی واپس کر لو. اب ان کا نمبر تھا، انہوں نے دکھایا کہ جناب یہ ہمیں پسند نہیں ہے سامان اور ذرا مناسب نہیں لگا میرا خریدنا اس کو. کہ ٹھیک ہے واپس کرو. دیکھا تو اس میں جو سامان تھا اس کا ڈھکن گھر چھوڑا ہے. تو اس نے کہا ڈھکن کہاں ہے؟ کہ جی بھول گیا گھر پہ رہے. کوئی بات نہیں، جب آنا تو لے آنا. اس کے پیسے واپس کر دیا. تو حضرت کہتے اب مجھ سے رہا نہیں گیا. میں نے اس سے کہا بھائی یہ تو لوگ تمہاری باٹ لگا دیں گے، سامان اتنا واپس کریں گے تو تمہیں بڑا نقصان ہوگا، اور تم واپس کر لیتے ہو تمہارے چہرے پہ شکن بھی نہیں آتی، کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی. تو اس نے کہا بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں 2 کاؤنٹر واپسی کے ہیں اور 50 کاؤنٹر مال لینے والوں کے ہیں. اگر 2 پر ہم واپس کر رہے ہیں ہمیں 2% نقصان ہو رہا ہے تو 80% پروفٹ ہو رہا ہے. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ دیکھو یہاں کے لوگوں کے پاس فرصت نہیں ہے، جو لے جاتے ہیں وہ لے جاتے ہیں. البتہ انہیں اطمینان ہوتا ہے کہ ہم ایسی جگہ سے مال لے رہے ہیں کہ اگر اس میں کوئی کمی ہوگی تو واپس ہو جائے. تو اس لیے کثرت سے لوگ خریدتے ہیں. پھر اس نے ایک جملہ کہا جو جملہ سنانا مقصود ہے. اس نے کہا بڑے کام کے لیے بڑا دل رکھنا پڑتا ہے. بڑے کام کے لیے بڑا دل رکھنا پڑتا ہے اور بڑا نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے. ہم بھی کیا ہیں؟ بہت بڑے ہیں. اللہ نے ہمیں اسلام دیا ہے، اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے. تو اس لیے ہمیں بھی کیا ہے؟ اس اسلام کا پاس و لحاظ رکھنا پڑے گا، اور اس کے لیے کبھی ہمیں نقصان بھی اٹھانا پڑے گا. فائدہ تو مل ہی رہا ہے لیکن کبھی نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے. کوئی جابر، کوئی ظالم، کوئی کافر کا بچہ، کوئی دشمن اسلام ہمیں ستا بھی سکتا ہے، ہماری داڑھی کی توہین بھی کر سکتا ہے، ہمارے کپڑوں سے نفرت بھی کر سکتا ہے. یہ بھی ہمیں جھیلنا پڑ سکتا ہے، لیکن اسلام کو کبھی بھی ہم خیر باد نہیں کر سکتے. اللہ نے جو نسبت دی ہے اس نسبت کا ہمیں پاس و لحاظ رکھنا پڑے گا. ورنہ آدمی ٹھیک ہے یہ لبادہ اتار کے پھینک دے، مجھے نہیں ضرورت ہے اسلام کی، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن کہہ رہا ہے اپنے آپ کو میں مسلمان ہوں، اور وہ اسلام جو اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے. ہم نے اپنے لیے اسلام کو پسند نہیں کیا، اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دینا، کہ اللہ نے تمہارے لیے، ہمارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے. تو یہ ہماری اپنی چوائس نہیں بلکہ اللہ کی چوائس ہمارے لیے. اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے. جب اللہ نے پسند کیا ہے تو کیا اللہ کی پسند کو ہم ٹکرا سکتے ہیں؟ ریجیکٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں ہمیں نہیں چاہیے؟ پھر کون ہمارے لیے پسند کرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی خوبصورت نسبت سے ہمیں جوڑا ہے، اور جتنی بڑی نسبت ہوتی ہے اتنا ہی بڑا انسان ہوتا ہے. چھوٹی نسبت ہوتی ہے تو آدمی کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا ہوتا ہے. اور نسبت سے حکم بھی بدلتا ہے. آپ نے سنا ہوگا بارہا ایک اینٹ لگتی ہے بیت الخلا میں بھٹے کی، اسی بھٹے کی اینٹ دوسری لگتی ہے کہاں؟
ممبر پہ۔ بیت الخلا میں چپل پہن کے نہ جاؤ تو لوگ دیوانہ کہیں گے، اور ممبر پر چپل پہن کے چلے جاؤ تو انشاءاللہ سر پہ چپل پڑے گی۔ حالانکہ اینٹ ایک ہی ہے، ایک ہی بھٹے کی ہے، ایک ہی مستری نے لگائی ہے، ایک ہی مسجد میں لگی ہے، لیکن ایک ممبر پہ لگی ہے، دوسری بیت الخلا میں لگی ہے، نسبت بدلی، حکم بدل گیا۔ ایک جگہ بغیر چپل کے نہیں جا سکتے، ایک جگہ چپل پہن کر نہیں جا سکتے، تو نسبت کے بدلنے سے حکم کیا ہو گیا؟ بدل گیا۔ اور پھر اسی نسبت پر آپ نے سنا ہوگا اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں نسبت حاصل ہے۔ آپ علیہ السلام ایک مرتبہ حضرت فاطمہ روٹی لگا رہی، آپ گئے، آپ نے بھی ایک روٹی پکا دی، فاطمہ سے کہا تنور میں لگا دے، حضرت فاطمہ نے لگا دی۔ یا رک کے ذرا میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، آپ بھی کبھی بیویوں کا ساتھ دیتے ہو کھانا بنانے میں؟ ساتھ دیتے ہو؟ نہیں، ہم تو لاٹ صاحب ہیں۔ کیا ہے لاٹ صاحب ہیں، ہم یہ کام کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو بیوی کا کام ہے۔ یاد رکھیں جیسے بیوی کی ذمہ داریاں ہیں، ہمارے اوپر بھی ذمہ داریاں ہیں۔ اگر وہ ہمارا دل جیتنے کی کوشش کر رہی ہے تو ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ ہم بھی اس کا دل جیتیں۔ ہم اگر گھر میں فارغ بیٹھے ہیں تو گھر کے کام کاج کو کرنا یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ آقا نے حضرت فاطمہ کو روٹی پکا کے دی ہے، ثابت ہو گیا کہ ہم روٹی بھی ضرورت پر پکا سکتے ہیں اور ہمیں پکانا چاہیے۔ اما عائشہ کا آٹا اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے گوندھ کے دیا ہے، ضرورت پڑے تو ہم بھی گھر میں آٹا گوندھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں جھاڑو دی ہے، ضرورت پڑے تو ہم بھی گھر میں جھاڑو دیں گے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کپڑے دھوئے ہیں، اور اپنے ہاتھ سے کپڑوں میں جو گھر والوں کے جو پڑ گئی آپ نے اس کو بینا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے بکری کا دودھ دھوا ہے۔ اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں تو یقیناً سنت کا ثواب ہمیں ملے گا، اگر سنت کی نیت ہے۔ اور اس میں اپنی توہین نہ سمجھیں، تذلیل نہ سمجھیں کہ جی ہم اتنا چھوٹا کام کیسے کر سکتے ہیں، جب میرے آقا کر سکتے ہیں تو میری ویلو کیا ہے؟ میں کس کھیت کا بتھوا ہوں؟ اللہ کے نبی نے جب یہ کام کیا ہے تو میری کیا حیثیت؟ تو اس لیے اگر گھر میں رہو تو بیویوں کا دل جیتنے کی کوشش کرو۔ بعض بے غیرت مرد ایسے ہوتے ہیں جن کا کام ہی ہوتا ہے بیویوں کو ستانا، ان سے الجھنا، انہیں تکلیف دینا، اور پھر دلیل کیا دیتے ہیں کہ عورتیں تو ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہیں، یہ تو ٹیڑھی ہی چلیں گی، لہذا ان کے ساتھ ٹیڑھا ہی رہنا پڑے گا، یہ دلیل دیتے ہیں۔ احمق ہیں یہ سوچنے والے اور دلیل دینے والے۔ یاد رکھنا، ہر ٹیڑھی چیز بری نہیں ہوتی۔ یہ آپ کی بھاؤں ہے، اگر سیدھا کر دو تو کیسی لگے گی؟ بولو، یہ بھاؤں کیا ہے؟ ٹیڑھی ہے کہ نہیں ہے؟ سیدھی کر دو تو کیسی لگے گی؟ اس کے ٹیڑھے پن میں حسن ہے۔ یہ آپ کی پلکیں کیا ہیں؟ خمدار ہیں، ان کو آپ سیدھا کرو تو کیسی لگیں گی؟ مونچھیں تھوڑی سی ٹیڑھی ہیں، سیدھی یوں کر دو تیر کی طرح تو کیسی لگیں گی؟ ہر ٹیڑھی چیز بری نہیں ہوتی، بلکہ بہت سی ٹیڑھی چیزیں ہی کیا ہوتی ہیں؟ اچھی ہوتی ہیں، خوبصورت ہوتی ہیں، اسی کے اندر حسن ہوتا ہے۔ ایسے ہی عورتوں کو اللہ نے اگر ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے تو ان کے ٹیڑھے پن میں حسن ہے۔ کوئی عورت بالکل چلبلی نہ ہو، سیدھی سادی ہو، مٹی کا ڈھیر، نہ کبھی ہنسے نہ بولے نہ مذاق کرے تو آپ کہو گے کیا ہے یار، یہ تو بت لے آیا میں۔ بھئی عورت کا حسن یہی ہے، کبھی کیا کرے، کبھی ہنستی ہے، کبھی چھڑتی ہے، کبھی بولتی ہے، کبھی نزاکت کرتی ہے، کبھی نخرے کرتی ہے، کبھی روٹتی ہے۔ یہ عورت کا حسن ہے، عورت کی خوبصورتی ہے۔
صحابیات بھی روٹھ جاتی تھی، صحابہ منا لیتے تھے، اللہ کے نبی کی ازواج مطہرات روٹھ جاتی تھی، اللہ کے نبی منا لیتے تھے، یہ حسن ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بائیں پسلی سے پیدا کیا تو کہتے ہیں الٹی چلتی ہے، بائیں سے کیوں پیدا کیا؟ بائیں طرف دل ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ دل ہوتا ہے۔ یہ سبق دینے کے لیے کہ عورت کسی بھی حال میں ہو دل کے قریب رکھنے کی چیز ہے۔ بیٹی ہے تو کہاں رکھو گے؟ دل کے قریب۔ ماں ہے تو محبت کس سے کرو گے؟ دل کے قریب۔ بیوی ہے تو وہ دل کے قریب۔ بہن ہے اس کی محبت بھی دل کے قریب۔ خالہ پھوپھی ہے ان کی محبت بھی دل کے قریب۔ اس لیے اللہ نے رکھا ہے بیوی بنے تو دل کے قریب رکھو، دل کے قریب رکھو، دور مت رکھو، نوکرانی مت سمجھو، دھوبن مت سمجھو، اسے باورچن نہ سمجھو اور گھر کی خادمہ نہ سمجھو، بلکہ وہ گھر کی رانی ہے، گھر کی مالکن ہے اور گھر کی کیا ہے؟ ذمہ دار ہے، تمام حقوق اس کو حاصل ہے۔ آج جو مرد اپنی بیویوں کو ستاتے ہیں، یاد رکھنا کل اللہ کی عدالت میں ان کا فیصلہ ہونے والا ہے، ہونے والا ہے۔ یہاں تو ہو سکتا ہے کوئی فیصلہ کرے نہ کرے، لیکن خدا کی عدالت وہ ظلم کی عدالت نہیں۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اللہ انصاف کا ترازو رکھے گا، کون کھرا ہے کون کھوٹا ہے، کس نے ظلم کیا کس نے انصاف کیا، کس نے زیادتی کی ہے، سب کچھ سامنے آ جائے گا، سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ تو اس لیے ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، مان لو بیوی اچھی تھی خوبصورت تھی، بیمار ہو گئی، اپاہج ہو گئی، اب اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، تو اللہ تبارک تعالیٰ پھر یا تو دنیا میں سزا دیتا ہے ایسوں کو یا آخرت میں دیتا ہے۔ ہمارے والد صاحب بتاتے تھے کہ ہمارے والد صاحب کی پھوپھی تھی، 1 سال سے ان کا نکاح ہو گیا، تھی بہت خوبصورت لیکن بہت سیدھی تھی، بہت سیدھی۔ تو ان کے شوہر انہیں ستاتے تھے، مارتے تھے، روزانہ بہت مارتے تھے۔ آخر کار چند سالوں میں اللہ نے ایک اولاد دینی تھی، وہ ان کے شوہر لے کے کہیں نہیں گئے، ان کا اسی میں انتقال ہو گیا۔ دوسری شادی کی، وہ ملی سوکھی مرچ۔ کیسی ملی؟ سوکھی مرچ، ناک میں نکیل ڈال دی اس نے، بالکل نکیل پڑی ہوئی ہے، اور پھر بالکل چوس کے برابر کر دیا۔ حال یہ ہوا کہ جب مرے ہیں تو ان کے پاس کوئی ان کے منہ میں پانی ڈالنے والا نہیں تھا۔ اللہ دکھا دیتا ہے کہ تم اگر ظلم کرو گے تو یاد رکھنا ہمارا کوڑا اوپر ٹنگا ہوا ہے، ہماری لاٹھی میں آواز نہیں ہے۔ آدمی اپنی طاقت کے بلبوتے، اپنی قوت کی وجہ سے یہ نہ سمجھے میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کے اعمال کو اچھی طرح دیکھنے والا ہے، کون کتنے پانی میں اسے پتہ ہے۔ اور پھر جو کمزوروں کی مدد کرے اللہ اس کی مدد یقینی طور پر کرے گا۔ حدیث میں بھی قرآن میں بھی ہے کہ کمزوروں کی مدد کون کرتا ہے؟ عورت ذات کمزور ہے، عورت ذات کیا ہے؟ کمزور ہے۔ ہم جب اس کی مدد کریں گے اللہ ہماری مدد کرے گا۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم تنصرون وترزقون بضعفائکم، تمہاری جو مدد کی جاتی ہے اور تمہیں جو روزی دی جاتی ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے ملتی ہے۔ گھر میں ایک ہٹا کٹا جوان پٹھا کمانے والا 6 آدمی ہیں، ان میں سے 4 بیمار رہتے ہیں، 2 ان کی تیمارداری میں رہتے ہیں، اکیلا یہ کماتا ہے۔ اب یہ سوچنے لگے یہ تو سب حرام خور میرے اوپر پڑ رہا ہے، نانا یہ مت سمجھ، ان کی دعاؤں کی وجہ سے تجھے مل رہا ہے، ان کی دعاؤں کی وجہ سے مل رہا ہے۔ یہ جس دن نہیں رہیں گے تو تیرا دروازہ بھی بند ہو جائے گا، ان کی وجہ سے تجھے مل رہا ہے۔ تو اس لیے عورت ذات کمزور ہے، اس کو ستانے کی مت سوچنا۔ ہمارے مولوی یوسف صاحب ہیں، کہتے ہیں ہیبت پور حسن پور کے پاس میں، کہتے ہیں 1 سال کی بیوی کو فالج پڑ گیا، اس بندے نے بیوی کی خوب خدمت کی، وہ کہنے لگا مولوی صاحب اگر میں چاہوں تو دوسری شادی کر سکتا ہوں، لیکن میری بیوی کا دل ٹوٹے گا، میں نہیں کرتا ہوں۔ اور پھر وہ کہنے لگا جب سے میں نے بیوی کی خدمت شروع کی ہے اور اس پر فالج پڑا ہے، اس دن سے اللہ نے میرے لیے تو دروازے کھول دیے،
دروازے کھول دیے کہ اتنا رزق عافیت والا وسعت کے ساتھ حلال مجھے زندگی میں کبھی نہیں ملا جتنا کہ اللہ اس وقت بیوی کی خدمت کی وجہ سے مجھے دے رہا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوگے یہ تو ہمیں زن مرید بنا دے گا۔ زن مریدی اسے نہیں کہتے۔ زن مریدی جانتے کسے کہتے ہیں؟ زن مریدی کہتے ہیں شریعت کوئی کام خلاف، بیوی شریعت کے خلاف کوئی کام کہے اور آپ کو جی حاضر و خدمت کے لیے، وہ کہے ڈھول بجے گا شادی میں، ہاں جی بالکل آپ کی بات تھوڑی ٹالی جائے گی۔ شادی سے پہلے فلاں فلاں رسم ہوگی، بالکل ہوگی، دنیا ایک طرف ہو جائے، آپ کی بات بالکل ٹالی نہیں جا سکتی۔ یہ ہے زن مریدی، اس کو کہتے ہیں شریعت کے خلاف بیوی کوئی کام کہتی ہے اور شوہر بلا نکیر اسے قبول کر لیتا ہے اور اس کو کرتا ہے، یہ ہے زن مرید۔ اور اگر شوہر اپنی بیوی کی خدمت شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے کرتا ہے، یہ زن مریدی کرنے والا نہیں، یہ حقیقت میں اللہ کے بتائے ہوئے حقوق کو ادا کرنا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کیا ہیں، بیویوں کے حقوق ادا کریں۔ بات کہاں سے چلی تھی؟ نسبت پہ چلی تھی۔ کیا چلی تھی؟ نسبت پہ چلی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا دی ہے بھائی؟ ہمیں بھی نسبت دی ہے، کہے کہ اسلام کی۔ اس نسبت کو ہمیں باقی رکھنے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ اس اسلام پر کسی طرح کا کوئی دھبا نہ آنے، کسی طرح کی کوئی ہماری وجہ سے انگلی نہ اٹھا سکے۔ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں کو دیکھو مسلمان ہے، یہ کرتا ہے، تو میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ میں نے اپنی ذات سے اسلام کو گویا بدنام کیا ہے۔ اگر کوئی کافر کہہ رہا ہے مسلمان نے یہ کیا ہے، جھوٹ بولا، فراڈ کیا، دھوکہ دیا، غبن کیا، ظلم کیا، اور حقیقت میں کیا ہے، اور اس نے اسلام پر تان کیا ہے، تو یقیناً اس مسلمان نے اسلام کو بدنام کیا ہے۔ وہ نہیں جانتا اس کے اندر اسلام نہیں ہے، لیکن اس کو اتنا ضرور پتا ہے یہ مسلمان ہے۔ جب ہم مسلمان ہیں تو مسلمان ہونے کی ہمیں قیمت ادا کرنا پڑے گی، قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ اس کے بغیر کام نہیں چلے گا، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا، اس کی قیمت ہمیں ادا کرنا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھو، سفر کر رہے ہیں کشتی میں، اور ان کے پاس میں 6000 دینار ہیں۔ دینار، 6000 دینار کا مطلب یہ ہے 6000 سونے کے سکے، 6000 سونے کے سکے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کئی لاکھ روپیہ بیٹھیں گے جا کے۔ تو ایک آدمی امام بخاری کے پاس بیٹھا ہوا، اس سے باتیں ہوتی نہیں، بے تکلف ہو گئے۔ امام بخاری کی زبان سے نکل گیا میرے پاس 6000 دینار ہیں۔ وہ آدمی بڑا مکار قسم کا تھا، تھوڑی دیر چپ چاپ بیٹھا رہا، سنتا رہا، ایک دم کھڑا ہوا، او میری دینار کی تھیلی گم ہو گئی، میرے دینار کی تھیلی گم ہو گئی، میرے دینار کی تھیلی، ہنگامہ کر دیا۔ اور وہ تھا بڑا مکار قسم کا، رونے آنسو بھی نکال لیے، آنسو بھی نکالے۔ لوگوں نے کہا بھائی کیا ہو گیا؟ کہ جی میری دینار کی، کتنے دینار تھے؟ کہ جی 6000 دینار تھے، گم ہو گئے، میرا تو سرمایہ سارا ضائع ہو گیا، میں کاروبار کے لیے جا رہا تھا، اب کیا کروں گا؟ میں مارا گیا۔ ہنگامہ کیا، لوگوں نے کہا بھائی کوئی بھاگ کے تو نہیں گیا؟ جتنے لوگ ہیں کشتی میں ہی ہیں، ہر ایک کی خانہ تلاشی، جامہ تلاشی لے لی جائے۔ چنانچہ سب کا سامان چیک کیا گیا، جیبیں چیک کی گئی، کپڑے دیکھے گئے، سب کے دیکھ لے، اے ٹو زیڈ، کسی کو باقی نہیں رکھا گیا، لیکن کہیں بھی کوئی پیسہ نہیں، کوئی 6000 دینار کہیں ملے ہی نہیں۔ لوگوں نے کہا مکار تو جھوٹ بول رہا تھا کیا؟ کہ نہیں صاحب تھے میرے، نہ معلوم کیسا چور ہے، چھپا گیا وہ، اور ایسی جگہ چھپائے کہ مل ہی نہیں رہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کشتی سے علاوہ کہاں چلے جائیں گی؟ یہ سامان سب کا دیکھا، کپڑے دیکھے، جیبیں دیکھی، سب کچھ دیکھ لیا، ہے کہاں پھر؟ اب وہ چپ ہو کے بیٹھ گیا۔ کشتی دریا کے کنارے گئی،
سب اتر گئے، امام بخاری بھی اترے، وہ بھی اترا۔ جب تھوڑا فاصلہ ہوا، امام بخاری کے پاس گیا، کہنے لگا آپ بڑے نیک آدمی لگتے ہیں، اچھے آدمی لگتے ہیں، میں نے یقیناً آپ کے ساتھ زیادتی کی، اللہ کے لیے آپ مجھے معاف کر دو، میں نے ویسے ہی ڈرامہ کیا تھا۔ امام صاحب نے کہا ٹھیک ہے، جب میں نے معاف کیا۔ اللہ والے دل میں تو کوئی بات رکھتے نہیں کہ جب معاف کیا، کہنے لگا جب معاف کر دے اتنا اور بتا دو، وہ 6000 کیا کیا آپ نے؟ وہ 6000 کیا کیا؟ کہنے لگے جب تو نے شور کیا چپکے سے میں نے دریا میں ڈال دیا۔ کہاں ڈال دیا؟ کہنے لگا اتنی بڑی قیمت آپ نے دریا میں ڈال دی؟ کہ ہاں دریا میں ڈال دی۔ کیوں آخر کیوں ڈالی آپ نے؟ کہا ڈالی اس لیے کہ اس کشتی میں میرے رشتہ دار بھی تھے، دوسرے جاننے والے بھی تھے، اگر یہ تھیلی میرے پاس نکلتی سب یہ کہتے کہ امام بخاری چور ہے، پھر حدیث مجھ سے کون لیتا؟ پھر حدیث مجھ سے کون لیتا؟ پھر امام بخاری مطعون ہو جاتا، جھوٹا ہو جاتا، چور ہو جاتا۔ اب میں نبی کی حدیث کو بیان کرتا، کوئی کہتا نہ یہ تو جھوٹا آدمی ہے، چور آدمی ہے، اس کی حدیث قابل اعتبار نہیں ہے۔ میں نے 6000 دینار کا نقصان تو برداشت کیا، لیکن نبی کی حدیث کو بیان کرنا چھوڑ دوں یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ قیمت ادا کرنا پڑی مجھے، اس کی کیا ادا کرنا پڑی؟ قیمت۔ تو کبھی کبھی ہم مسلمان ہیں، ہمیں اس کی قیمت کیا کرنا پڑے گی؟ چکانا پڑے گی، نقصان اٹھانا پڑے گا کہ مسلمان ہے، لیکن اس نقصان میں بھی انشاءاللہ فائدہ ہے۔ اس نقصان میں بھی کیا ہے؟ فائدہ ہے۔ یہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے، یہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ہمیں تو اب بھی نقصان اٹھانا پڑتا ہے کہ نہیں؟ مان لو آپ دسمبر جنوری کے مہینے میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں وضو کرنے کے لیے، اور گرم پانی ہے نہیں، رات بھر کا ٹھنڈا، ہاتھ میں لیتے ہی پہلی مرتبہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے؟ اور اگر کسی کو نہانے کی ضرورت پڑی اور ٹھنڈا پانی ہے تو انشاءاللہ پہلا لوٹا جو سر پہ ڈالے گا اوپر سے نیچے تک کے گناہ کیا ہوں گے؟ سب معاف ہو جائیں گے۔ تکلیف اٹھانا پڑ رہی کہ نہیں پڑ رہی؟ کیوں؟ آپ چاہتے تو نہ نہاتے، دھوپ نکلتی تب غسل کرتے، لیکن فجر قضا ہو جاتی، فجر قضا ہو جاتی کہ نہیں یہ ٹھنڈک تو برداشت کر لوں گا لیکن فجر قضا ہو جائے گی مجھے برداشت نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ جان کا جانا گوارا ہے پر خدا کا حکم ٹوٹے یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ جب بندہ یہ ٹھان لیتا ہے تو یاد رکھو میرے بھائیو ہر کام اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، ہر کام آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں ایک نسبت دی ہے، نسبت، اس نسبت کا پاس و لحاظ رکھو۔ تو میں نسبت پر سنا رہا تھا، بات انہوں نے آگے پہنچا دی، میں اس سے آگے پہنچ گیا تھا۔ حضرت فاطمہ کیا لگا رہی تھی؟ روٹی، یہ سنا رہا تھا۔ کیا لگا رہی تھی؟ روٹی لگا رہی تھی۔ تو اللہ کے نبی نے روٹی لگا دی، ساری روٹیاں نکال لی، اور فاطمہ بیٹھی، کافی دیر ہو گئی، آپ نے فرمایا کیا ہوا فاطمہ آ نہیں رہی؟ ابا جی کیا بتاوے، روٹیاں پکائی تھی ساری سک گئی، ایک روٹی جو آپ نے پکائی تھی کچی کی کچی تنور میں لگی ہوئی ہے، آگ نے کوئی اس پر اثر نہیں کیا۔ آپ مسکرائے، فرما بیٹی آجا، اس پر آگ اثر نہیں کرے گی۔ کیوں ابا؟ کہ میرا ہاتھ اسے لگ گیا ہے۔ کیا لگ گیا ہے؟ میرا ہاتھ اسے لگ گیا ہے۔ نبی کا ہاتھ لگا ہے، نبی کی نسبت جڑ گئی ہے، آگ اس پر اثر نہیں کر رہی ہے۔ اب ذرا سوچو، جس دل میں نبی کی محبت ہو، جس وجود میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ڈھلا ہوا ہو، اور جو اپنا پورا وجود آپ کی سنتوں میں اتار چکا ہو، کیا اللہ اسے جہنم میں ڈالے گا؟ کیا اللہ اسے جہنم میں بھونے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی حفاظت کرے گا اگر ہمارا وجود سنت کے مطابق ہے۔ اس کو نسبت حاصل ہے کس سے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لہذا اس کو جہنم میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، قیامت کے دن اللہ آواز لگائے گا یا محمد، جتنے محمد نام کے ہیں سب بھاگ کے آ جائیں گے، سارے آ جائیں گے۔ تو اللہ فرمائے گا میں نے تمہیں کون سا بلایا تھا؟ میں نے تو اپنے حبیب کو بلایا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول ہے انہیں۔ کہ اللہ ہمیں نہیں پتا، آپ نے محمد آواز دی تھی، ہم سب آ گئے۔
تو اللہ کہے گا جب تم آ گئے ہو میرے نبی کی نسبت پر کہ میرے نبی کا نام بھی محمد تمہارا بھی محمد ہے، لہذا اس نسبت کی وجہ سے تم سب کو معاف کرتا ہوں، جاؤ جنت میں۔ اس نام میں بھی برکت ہے اور اس کے کام میں بھی کیا ہے؟ برکت ہے۔ نام میں بھی برکت ہے، کام میں بھی برکت ہے، نسبت میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے کیا رکھی ہے؟ برکت رکھی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے، لحاظ رکھنا ہے کہ نسبت ہماری بہت بلند، بہت مضبوط، بہت پختہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسلام سے۔ اس کو ہمیں ٹوٹنے نہیں دینا، ٹوٹنے نہیں دینا ہے، اس کو مضبوطی سے تھام کر کے رکھنا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ٹوٹنے نہ دو اور خود بھی نہ ٹوٹو۔ تو مقام نسبت ہمیں ملا۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس، ان کے یہاں ایک مرتبہ مہمان آیا، کھانے کے بعد انہوں نے کپڑا پیش کیا باندھی نے ہاتھ پوچھنے کے لیے، تو حضرت انس ناراض ہوئے، گندا لے کے آ گئی تو؟ وہ گئی، تنور جل رہا تھا، کپڑے کو تنور میں ڈال دیا، ایک منٹ بعد نکالا، بالکل ایسا جیسے ڈرائی کلین سے آیا بالکل۔ وہ پھر لے کے آ گئی۔ اب مہمان نے ہاتھ تو پوچھ لیا گرم گرم کپڑے سے، کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ یہ کپڑا آیا کہاں سے؟ کپڑا آگ میں ڈالا جائے آگ تو اسے بھسم کر دیتی ہے، کون سا کپڑا؟ آگ میں ڈالا، میل ختم ہو گیا، کپڑا باقی رہ گیا، کہاں کا کپڑا ہے؟ کہنے لگی کپڑا تو عام ہی ہے، پھر اس میں یہ حال کہاں سے پیدا ہو گیا؟ تو حضرت انس نے کہا اللہ کے نبی ایک مرتبہ میرے گھر تشریف لائے تھے، کھانے کے بعد میں آپ نے اس کپڑے سے ہاتھ پوچھے تھے، وہ دن اور آج کے دن ہم نے اس کو صابن نہیں لگایا، جب گندا ہوتا ہے آگ میں ڈالتے ہیں، آگ میل کھا لیتی ہے، کپڑے کو کچھ نہیں کہتی۔ کیوں؟ نبی کا ہاتھ لگ گیا ہے۔ کیا لگ گیا؟ نبی کا ہاتھ لگ گیا ہے، آگ اثر نہیں کر رہی ہے۔ اگر نبی کی سنت میری زندگی میں آ جائے، نبی کا عشق میرے دل میں آ جائے، نبی کی سنت میرے چہرے پر، میرے سر پر، میرے وجود میں آ جائے، تو کیا آگ میرے اوپر اثر کرے گی؟ آگ اثر کرے گی۔ تو اس لیے طے کرو کہ اپنی زندگی کو سنت کے مطابق ہمیں ڈھالنا ہے۔ ڈھالو گے؟ ہاں، تو دن کے چہرے کیا ہیں؟ جن کے گال بغیر بال کے ہیں۔ کیا ہیں؟ گال بغیر بال کے ہیں، وہ طے کرے کہ انشاءاللہ ہمیں گال بابال بنانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ گال بابال، بال والے، ٹھیک ہے نا؟ تاکہ دکھے تو صحیح کہ یہ کون ہے؟ محمدی ہے، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیدائی ہے، آپ کا چاہنے والا ہے۔ معلوم تو ہو کہ نبی کا متوالا ہے، نبی کا فدائی ہے، چہرہ بھی، لباس بھی، سب کچھ ٹھاٹھ سے رہیں، ٹھاٹھ سے رہیں، فخر کے ساتھ رہیں، سینہ تان کے رہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اپنے اسلام کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، اسلام کو ہم چھپائیں، مسجد سے نکلیں جیب میں رکھ لیں ٹوپی، کیوں رکھ رہے ہیں؟ کوئی سمجھ نہ لے کہ ہم مسلمان ہیں، اسی لیے تو، یا اس لیے کہ ٹوپی 10 کلو کی تھی، سر میرا ڈاواں ڈول ہو رہا تھا، اس لیے ٹوپی کو اتار کے رکھ دیا میں نے۔ کیوں اتر جاتی ہے ٹوپی؟ نبی کی سیرت میں کہیں ملتا ہے آپ کو کہ اللہ کے نبی بازاروں میں ننگے سر کبھی پھرے ہوں؟ کبھی نہیں ملتا کہ اللہ کے نبی ننگے سر رہے ہوں، یا تو سر پہ ٹوپی ہوتی تھی یا ٹوپی اور پگڑی دونوں آپ کے سر کے اوپر ہوا کرتی تھی، ننگے سر اللہ کے نبی کبھی بازاروں میں نہیں پھرے۔ اس لیے آپ بھی طے کرو انشاءاللہ ہمیں ننگے سر نہیں رہنا ہے، ٹوپی کے ساتھ رہیں گے، اللہ توفیق دے اعلیٰ درجے کی تو پگڑی کے ساتھ بھی رہیں گے۔ کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ہونے والی بلا کو ٹالا نہیں جا سکتا، اور جو نہ ہونے والا ہے اس کو کوئی لا نہیں سکتا۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو، اسلام جو ہماری زندگیوں میں حقیقت کے ساتھ ہوگا تو اللہ تبارک تعالیٰ عزت کی چوٹیوں پر پہنچائے گا۔ ذلت اس لیے ملتی ہے کہ اسلام اپنی پوری حقیقت کے ساتھ ہماری زندگیوں میں نہیں ہے۔ اسلام اپناتے ہوئے ہم خود خطرہ محسوس کر رہے ہیں، ڈر محسوس کر رہے ہیں، نہ معلوم کیا ہو جائے۔
اگر ہم پکے مسلمان ہو گئے نہ معلوم کون سی حکومت آ کر ہمارے اوپر بلڈوزر چلا دے گی۔ اللہ کے بندو، اللہ نے اسلام کی نسبت دی ہے، اس نسبت کا لحاظ رکھو، اس نسبت کا پاس رکھو، اس نسبت کو اپنے آپ میں مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو۔ کم سے کم اتنا تو کرو، عجیب آپ کو لگے گا، اتنا تو کرو جتنا بہروپی نے کیا تھا۔ کس نے کیا تھا؟ بہروپی نے کیا تھا عالمگیر کے زمانے میں۔ بہروپیہ تو سمجھتے ہیں، جو اپنا روپ بدل لے، کبھی لڑکا بنے، کبھی لڑکی بنے، کبھی بڈھا بنے، کبھی جوان بنے، تو وہ بہروپیہ ہوتا ہے۔ تو اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے پاس جاتا تھا، اورنگزیب فرماتے تھے دیکھو میں تمہیں اس وقت تمہاری چاہت کے مطابق انعام دوں گا کہ تم اپنا ایسا روپ بناؤ کہ میں پہچان نہ سکوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، بہروپیہ تو بہروپیہ ٹھہرا۔ اس نے کیا کیا؟ ایک مالالی لمبی سی تسبیح کی، جبہ قبہ دستار امامہ پہنا، اور شہر سے دور، کافی دور جا کے ایک کٹیا چھپر ڈالا اور اس میں بیٹھ گئے، اللہ کی ضربیں شروع کر دی اس نے، کبھی تلاوت، کبھی نماز، کبھی تسبیح، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ چند دنوں میں شورا ہو گیا، لِكُلِّ سَاقِطَةٍ لَاقِطَةٍ، ہر گری پڑی چیز کا کوئی نہ کوئی تو اٹھانے والا مل ہی جاتا ہے۔ لوگوں میں ہو گیا جی وہ بہت بڑے بزرگ ہیں۔ اور پھر اس نے یہ کیا، کوئی ہدیہ دیتا تو لیتا نہیں، دعا کے لیے کہتا فوراً دعا ہو جاتا کرتا ہوں۔ لوگ کہنے لگے یہ تو بہت ہی بڑے پیر ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، ہدیہ لیتے نہیں، دعائیں بھرمار دیتے ہیں۔ تو مشہور ہو گیا، لوگوں میں چرچے ہو گئے، یہاں تک کہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کو بھی خبر پہنچ گئی ایک بہت بڑے اللہ والے آئے ہوئے ہیں۔ وہ اپنی کٹیا سے نکلتے نہیں، ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں، ہدیہ لیتے نہیں، روزے پہ روزہ رکھتے ہیں، تسبیح ہر وقت پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور کیا کہنے ان کے چہرے پہ بڑا نور ہے، چہرے پہ بڑا نور ہے ان کے، مشہور ہو گئے۔ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کو جانا تھا اسی سفر میں، راستے میں اس کی کٹیا پڑتی تھی، لوگوں سے پوچھا یہ کوئی اللہ والا ہے کہ جی کیا کہنے ایک اللہ والے ہیں، یہاں رہتے ہیں ذرا دور جنگل میں، اور جناب وہ تو واقعی اللہ والا ایسا دیکھا ہی نہیں ہوگا۔ اچھا چلو بھائی ہم بھی ملاقات کرتے ہیں۔ پہنچے اورنگزیب رحمت اللہ علیہ، سلام دعا کی، بیٹھے، دیکھا واقعی اللہ والا لگ رہا ہے، تسبیح پھیر رہا ہے، گھونٹے جا رہا ہے تسبیح۔ تو بہت دیر بات کی، اس کے بعد چلتے ہوئے انہوں نے اشرفیوں کا توڑا پیش کیا۔ اشرفیاں بہت ساری، پورا جھولا بھر سمجھ لو کہ لو جی آپ ہدیے میں لے لو، کام پہ اٹھا کے پھینک دیا۔ میں اس ذلیل کمین دنیا کے کہا ہٹا یہاں سے، ہٹا یہاں سے، میں کیا کروں گا اس کا، یہ دنیا کے کتوں کو چاہیے، مجھے نہیں چاہیے اسے۔ اورنگزیب تو بڑا متاثر، یہ تو واقعی میں پہنچا ہوا، چلا گیا۔ اب سفر سے واپس پہنچا، دو ایک دن کے بعد میں ایک بندہ کھڑا، جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، آپ کون؟ کہ جی آپ کون، بھول گئے آپ؟ کہ جی میں نہیں سمجھ پایا، وہی اللہ والا ہوں، وہی اللہ والا ہوں جو بیٹھا ہوا نا کٹیا میں، وہ ہوں میں۔ تم وہ تھے؟ کہ جی اے قریبی تھا وہ، آپ نے کہا تھا ایسا روپ بنانا کہ پہچان نہ پاؤ تو منہ مانگا انعام دوں گا، میں نے ایسا روپ بنایا کہ آپ مجھے پہچان نہیں سکے، لہذا منہ مانگا انعام دو۔ تو اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے اسے انعام دیا۔ وہ کہنے لگا وہاں تو آپ اس سے زیادہ دے رہے تھے، جب میں بیٹھا تھا کٹیا میں عبادت خانے میں تب آپ زیادہ دے رہے تھے، اب اس سے بھی کم دے رہے ہو۔ تو کہا جب زیادہ دے رہا تھا لیا کیوں نہیں تو نے؟ اس وقت اس نے جو جملہ کہا تھا وہ سنانا مقصود ہے پورے واقعے سے۔ اس وقت اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں جس جگہ بیٹھا ہوا تھا وہ اللہ والوں کی جگہ تھی۔ کیا تھی؟ اللہ والوں کا روپ میں نے اپنایا تھا، اگر اس جگہ بیٹھ کر میں وہ روپیہ لے لیتا، وہ اشرفیاں لے لیتا، اللہ والوں کی نشست بدنام ہو جاتی۔
میں نے اس نسبت کا لحاظ رکھا ہے۔ اللہ والوں کی کیا ہے، نشست بدنام نہ ہو، اس لیے میں نے وہ پیسہ نہیں لیا تھا۔ ایک بہروپیہ تو لحاظ کرے، اللہ کرے ہم بھی لحاظ کرنے والے بن جائیں، ہم بھی لحاظ کرنے والے بن جائیں۔ ہمیں بھی ایک نسبت ملی ہوئی ہے اسلام کی، ہمیں بھی ایک نسبت ملی ہوئی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمیں بھی ایک نسبت ملی ہوئی ہے قرآن پاک کی، ہمیں بھی ایک نسبت ملی ہوئی ہے دین اسلام کی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی۔ کچھ تو اللہ کے لیے لحاظ کرو، کچھ تو اس کا لحاظ کرو، کچھ تو اس کا خیال کرو، کچھ تو شرماؤ، کچھ تو غیرت کرو، یا یوں ہی زندگی کٹ جائے گی، یوں ہی زندگی کٹ جائے گی۔ سوچو تو صحیح، سوچو تو صحیح، کیا انہی چہروں کے ساتھ اللہ کے نبی سے ملاقات کر لیں گے؟ اسی چہرے کے ساتھ اللہ سے ملاقات کر لیں گے؟ اسی حلیے کے ساتھ میں، اسی زندگی کے ساتھ میں اگر میری زندگی کی شام ہو گئی اور میں مر گیا تو قیامت کے دن نہیں، قبر میں اللہ کے نبی کو یہ چہرہ دکھا لیں گے ہم، یہ زندگی اپنی دکھا لیں گے ہم؟ کچھ تو ہمیں شرم آنا چاہیے، کچھ تو دل پہ چوٹ پڑے میرے، کبھی تو میں شرماؤں، کبھی تو مجھے غیرت آئے، یا یہی میری زندگی گزرے گی کہ نبی کے دل پر چوٹ مارتا رہوں، نبی کے سینے کو زخمی کرتا رہوں، نبی کی سنتوں کو کچلتا رہوں، اور نبی کی سنتوں کو اپنے گھر سے دھکا دے کر کے نکالتا رہوں کہ جی سب چلے گا، کہ 15ویں صدی ہے، فتنوں کا زمانہ ہے، ان فتنوں کے زمانے میں اب سنتوں پہ عمل نہیں ہو سکے گا۔ دیوانہ ہے جو یہ کہتا ہے، اس کا دماغ خراب ہے، پاگل ہے جو یہ کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اس دور میں ادا نہیں کی جا سکتی ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو قیامت تک کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ کو پتا تھا 13ویں صدی میں کیا ہونے والا ہے، 14ویں صدی میں کیا ہونے والا ہے، 15ویں صدی میں کیا ہونے والا ہے، بعد کی صدیوں میں کیا ہوگا، خدا کو سب پتا تھا۔ پھر بھی اللہ نے اسی دین کو ہمیشہ کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ تمام ادیان کے لیے اللہ نے قرآن میں اعلان کیا، وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو کوئی چاہے گا اللہ اسے قبول نہیں کرے گا، ردی کی ٹوکری میں ڈال دے گا۔ یہ کہنا کہ اس دور میں تو نہیں چلا جا سکتا نبی کی سنت پر، اس دور میں شریعت پہ نہیں چلا جا سکتا، اس دور میں اسلام پر نہیں چلا جا سکتا، فتنے ہیں، لوگ ستائیں گے، پریشان کریں گے، دل میں حقیقت میں ایمان کی وہ رمق، ایمان کی وہ طاقت اور ایمان کی وہ قوت نہیں ہے جو ہمیں چلا سکے۔ ایمان کی اگر قوت ہو، ایمان کی اگر قوت ہو، ابراہیم کی طرح آگ میں کودا جا سکتا ہے۔ ایمان کی طاقت ہو، حذیفہ بن یمان کی طرح کڑھاؤ میں کودنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے۔ ایمان کی اگر طاقت ہو، سعد بن وقاص کی طرح دریاؤں میں گھوڑے دوڑائے جا سکتے ہیں۔ ایمان کی طاقت ہو تو حضرت عبداللہ بن عمر کی طرح شیر کے تھپڑ مارا جا سکتا ہے۔ ایمان کی جب طاقت ہوتی ہے تو انسان پھر کسی طاقت سے گھبراتا نہیں، کسی قوت سے گھبراتا نہیں، کسی حکومت سے گھبراتا نہیں ہے۔ ہاں، حکومت یہ ضرور کر سکتی ہے کہ جسم کے ٹکڑے کر دے، حکومت یہ ضرور کر سکتی ہے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دے، حکومت یہ ضرور کر سکتی ہے میرے بچوں کو یتیم کر دے، حکومت یہ ضرور کر سکتی ہے طرح طرح کی اذیتوں میں مبتلا کر دے، حکومت یہ ضرور کر سکتی ہے میرے گھر پر بلڈوزر چلا دے۔ حکومت ہاں یہ کر سکتی ہے کہ میرے گھر کو، میرے خاندان کو تباہ کر دے، لیکن میرے دل کے ایمان کو حکومتیں چھین نہیں سکتی، حکومتیں چھین نہیں سکتی۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگروں نے کہا تھا فرعون سے، فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ ہاں تجھے طاقت ہے، پاور ہے، حکومت تیرے پاس ہے، کر لے جو تجھے کرنا ہے۔ کیا کرے گا؟ اس دنیا میں تو مجھے ستا سکتا ہے، تکلیف دے سکتا ہے، سولی پہ چڑھا سکتا ہے، لیکن آخرت ہمیشہ لازوال رہنے والی ہے، وہاں تیرا بس نہیں چلے گا۔ اگر مسلمان کے اندر حقیقی ایمان ہوگا، حقیقی دین ہوگا، وہ بھی یہی کہے گا۔ کوئی بڑی طاقت ہو، بڑی قوت ہو، بڑی حکومت ہو، طاقتور مسلمان ہو،
کوئی دشمن ہو اس سے بھی یہی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہے گا کر لو جو تمہیں کرنا ہے، طاقت تمہارے پاس ہے۔ تم نے اس سے پہلے بھی بلال کو ستایا تھا، تم نے اس سے پہلے بھی سہیب کو انگاروں پہ لٹایا تھا، تم نے اس سے پہلے بھی سمیہ کے 2 ٹکڑے کیے تھے، تم نے اس سے پہلے بھی سوشل بائیکاٹ کیا تھا، تم نے اس سے پہلے بھی خباب بن ارد کو انگاروں پر لٹایا تھا، تم نے اس سے پہلے بھی میرے نبی کو شہر مکہ سے نکالا تھا۔ یہ سب تم نے پہلے کیا ہے، اب بھی کر سکتے ہو۔ تمہارا دستور یہ ہے، تمہاری جو مانے اسے نوازتے ہو، جو تمہاری نہ مانے اسے تکلیف دیتے ہو۔ کفر کے پاس میں 2 طاقتیں ہیں، پہلے تو دھونس دیتے ہیں، دھونس سے نہ مانے پہلے مال دیتے ہیں، مال سے نہ مانے دھونس دیتے ہیں، نہیں مانو گے یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے۔ لیکن اسلام کے پاس، مسلمان کے پاس، ایمان والے کے پاس بھی اللہ کی طاقت ہے، اور اللہ کی طاقت سے بڑھ کر کسی طاقت نہیں ہو سکتی۔ جس کو اللہ کی ذات پر یقین ہوگا وہ صاف کہے گا تمہارے بس میں ہے جو تم کرو، اور میرے اللہ کے بس میں جو ہوگا میرا اللہ کرے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ مت سمجھنا میرا کوئی کچھ کرے گا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، نہ میرے ہاتھ میں ہے نہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ جج کا قلم اگر چلتا ہے، جج کا قلم اگر چلتا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے چلتا ہے۔ ظالم کا ہاتھ اگر ظلم کے لیے اٹھتا ہے وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے، یاد رکھنا اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ کوئی بھی عمل، کوئی بھی کام، کوئی بھی ظلم، کوئی زیادتی اللہ کے علم سے خارج نہیں ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو سب اللہ کے علم میں ہے۔ اس لیے اسلام سے پھر جانا یا اسلام کو اپنے لیے باعث ذلت، باعث توہین سمجھنا اور اسلام کو نہ اپنانا، میرے بھائیوں یہ بہت بڑی ہماری چوک ہوگی، بہت بڑی ہماری غلطی ہوگی، بہت بڑی ہماری غفلت ہوگی۔ تو اس لیے طے کرو ہر حال میں ہمیں اسلام پر چلنا ہے۔ جتنا دشمن ہمیں ستائے اتنے ہی ہم اسلام میں سخت ہو جائیں، جتنا ادھر سے زیادتی ہو اسلام کی پابندی میں ہماری طرف سے اتنی زیادتی ہو۔ تم ستانے سے باز نہیں آؤ گے، ہم اسلام پر چلنے سے باز نہیں آئیں، وہ ظلم کرنے سے باز نہ آئیں اور ہم اسلام کو ماننے سے باز نہ آئیں، تو انشاءاللہ ایک دن وہ ظلم کرنے سے تھکیں گے، اللہ ان سے بدلہ لے گا۔ جیسے کفار مکہ نے ظلم کیا، اللہ نے ان سے بدلہ لیا ہے، اللہ نے ان سے بدلہ لیا ہے۔ ہم بھی اسلام پر اگر مضبوطی سے جمے رہیں گے، اسلام کو مضبوطی سے تھامے رہیں گے، ایک دن آئے گا، ایک دن آئے گا، اللہ دکھائے گا، طاقتیں منتشر ہوں گی، طاغوت کی طاقت ختم ہوگی، اللہ کی طاقت لوگوں کے سامنے آئے گی۔ بارہا اللہ نے دکھایا ہے اور آج بھی اللہ یہ دکھانے پر قادر ہے۔ تو اس لیے طے کرتے ہو بھائی، طے کرتے ہو اسلام پہ چلو گے پختگی کے ساتھ، کوئی سنت نہیں چھوٹنا، یہ طے کرو کوئی سنت جو مجھے پتہ ہے نہیں چھوڑیں گے۔ پہلے اپنے وجود کو ڈھالو سنتوں میں، پھر اپنے معاملات کو لاؤ سنتوں میں، اپنی معاشرت کو لاؤ سنتوں میں، اپنے اخلاق بناؤ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے، تب کہا جائے گا یہ حقیقی مسلمان ہے، حقیقی مسلمان ہے۔ اس میں آپ کو تانے سننے پڑ سکتے ہیں، تانے سننے پڑ سکتے ہیں، اس میں آپ کو لوگ برا بھلا کہہ سکتے ہیں۔ جیسے ایک بچی تھی عالمہ بچی تھی اور گھر کی ماشاءاللہ کروڑ پتی تھی، باپ اس کا بہت مالدار، اس کے رشتے آئے مالدار گھرانوں سے، بڑے بڑے گھرانوں سے، بڑے حسین لڑکوں سے اس کے رشتے آئے، لیکن وہ سب کو نکارتی رہی، انکار، مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے۔ باپ نے پوچھا، ماں نے پوچھا، اتنے اچھے رشتے تو ریجیکٹ کر رہی ہے، کیا بات ہے، کیسا رشتہ چاہتی ہے؟ اس نے کہا ابا جی میرے دل کو اگر آپ خوش رکھنا چاہتے ہیں اور میرے دل کی اگر آپ پوچھتے ہیں بات، تو کسی دیندار پرہیزگار متقی عالم سے میرا نکاح پڑھا دیں، چاہے وہ چھپر میں رہنے والا ہو،
چاہے اس کے پاس ایک جوڑی ہی لباس ہو، وہ چٹنی سے کھلائے مجھے خوشی ہوگی، مجھے سادہ لباس پہنائے خوشی ہوگی، آپ مجھے بنگلوں میں اور کوٹھیوں میں اور کاروں میں پھرانے والے ہوں، اعلیٰ درجے کا لباس پہنانے کی آپ کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہاں شادی ہو جائے، مجھے خوشی نہیں ہو سکتی۔ مجھے خوشی ہوگی اگر میرے شوہر کی زندگی میں تقوی ہوگا، دین ہوگا، ایمان ہوگا، سنت ہوگی، شریعت ہوگی، مجھے اس پر خوشی ہوگی۔ اللہ کرے ہمیں آج ایسی بچیاں مل جائیں، آج ایسی بچیاں مل جائیں۔ آج مجھے معاف کرنا میری بہنوں، آج تو بچیاں داڑھی والوں سے نفرت کرنے لگی، داڑھی والوں سے نفرت کرنے لگی کہ ہمیں داڑھی والا نہیں چاہیے، ہمیں صاف ستھرا چاہیے، داڑھی والا نہیں چاہیے، داڑھی والے سے محبت نہیں ہے۔ داڑھی والے سے محبت نہ ہونے کا مطلب کیا؟ نبی سے محبت نہیں، نبی سے محبت نہیں ہے۔ اگر نبی سے محبت ہوتی، نبی کی داڑھی تھی، داڑھی والے سے محبت ہوتی۔ نبی سے تعلق اس کا نہیں ہے جو کہہ رہے مجھے داڑھی والا نہیں چاہیے۔ مسلمان بچی جس کے سینے میں نبی کی محبت ہو، قرآن ہو اور اللہ کی محبت ہو، وہ کبھی داڑھی والے سے نفرت نہ کرے گی۔ اس کی دل کی چاہت ہوگی اللہ مجھے کوئی دیندار بچہ دے، دیندار جوان دے جو میری زندگی میں دین کو لائے، میری زندگی میں دین کو لائے۔ آج دینداری سے نفرت کی وجہ سے حشر کیا ہے، انجام کیا ہے کہ بچیاں ہماری غیروں کے ہاتھ جا رہی کہ نہیں جا رہی؟ غیروں کے ہاتھ جا رہی ہیں۔ اگر دین ہوتا، ایمان ہوتا، شریعت زندگی میں ہوتی، مسلمان بچی جس نے مسلمان ماں کا دودھ پیا ہے، جس کو مسلمان باپ نے دلار دیا ہے، جس کو مسلمان بھائیوں نے پیار دیا ہے، مسلمان گھر میں جو کھیلی کودی ہے، بڑی ہوئی ہے، جوان ہوئی ہے، اب وہ ایک کافر کے ساتھ میں، مشرک کے ساتھ میں، خدا کے باغی کے ساتھ میں جہنم میں جانے کو تیار ہے، جہنم میں جانے کو تیار ہے۔ ایمان اندر نہیں ہے، اسی لیے شہوت پرستی کا شکار ہوئی ہے۔ ایمان اندر نہیں ہے، اس لیے اس نے اس دنیا کی لذت کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے۔ اگر آخرت پر یقین ہوتا، ایمان ہوتا، قیامت میں مواخذے کا اسے احساس ہوتا اور اپنے اعمال کی جواب دہی کا احساس ہوتا، کبھی یہ قدم نہ اٹھا سکتی تھی، کبھی یہ قدم نہ اٹھا سکتی تھی۔ غیر تو باقاعدہ پلاننگ کر رہے ہیں اور ہم خواب خرگوش میں سو رہے ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ پلاننگ کی کہ دیکھو یہ گڈے تیار کیے کہ تم اتنی لڑکیوں کو برباد کرو، اتنا پیسہ تمہیں ملے گا، تم اتنی کو برباد کرو، تمہیں اتنا پیسہ ملے گا۔ باقاعدہ پلاننگ کی گئی، پیسے دیے گئے، تیار کیا گیا انہیں اور رجھایا انہوں نے ہماری بچیوں کو۔ اب ہماری بچیاں اسکولوں میں، کالجوں میں باہر جا رہی ہیں اور پھر وہ ان کو چارہ دیتے ہیں، دھیرے 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 ان کے چنگل میں آ کر کے اپنے ایمان کو تباہ کر ڈالتے ہیں۔ ایک دو کیس نہیں ہے، ایک دو ہوتا تو صبر ہو جاتا، ہزاروں کی تعداد سے متجاوز ہو چکے۔ کوئی شہر باقی نہیں ہے، یاد رکھنا، کوئی قصبہ باقی نہیں ہے جہاں مسلمان بچیاں غیروں کے ساتھ نہ جا رہی، کوئی قصبہ باقی نہیں۔ ہم سوئے ہوئے ہیں، ذرا اپنے گھروں میں اللہ کے واسطے ایمان کے مذاکرے کرو، سنتوں کے مذاکرے کرو، اپنے گھروں کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھو، اپنے گھروں کے اندر آپ خدا کے واسطے صحابہ کے واقعات پڑھو، انبیاء کے واقعات سناؤ تاکہ ان کا ایمان تازہ ہو اور اپنے ایمان کا وہ سودا نہ کر سکے، ایمان کے بارے میں وہ بڑی حساس ہو کر کے زندگی گزارے۔ اور میں اپنی ماؤں بہنوں سے بھی کہہ رہا ہوں، سینکڑوں مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں کہ ذرا اپنی بچیوں کو دیکھ بھال کے رکھو، ان پر نظر کڑی رکھو، ان کی نقل و حرکت کو دیکھتی رہو کیا کر رہی ہیں۔ میں پڑھائی سے منع نہیں کرتا، آپ کو شوق ہے پڑھانے کا کہ اس کو ڈاکٹر بنائیں گے، فلاں بنائیں گے، مبارک ہو آپ کو، لیکن ڈاکٹر جب بنانا ہو اور آپ کو لکھنؤ بھیجنا ہو، خدا کے واسطے یہاں کا گھر بیچ دینا، وہاں جا کے گھر لینا، روزانہ آپ کا شوہر لے کر کے آئے، تاکہ ایسا نہ ہو آپ یہاں ہیں وہ وہاں جا کر کے یار بازی کرے اور کسی کافر کے ساتھ میں چلی جائے۔ آپ اعلیٰ درجے کی تعلیم دلانا چاہتے ہو،
دلاؤ آپ شوق سے، لیکن جہاں تعلیم دلا رہے ہو خود لے کر کے جاؤ، خود لے کر کے آؤ، نقاب پہن کر کے جائے، نقاب پہن کر کے آئے۔ ایسا نہ ہو تعلیم کے شوق میں آپ نے اس کے ایمان کے پرخچے اڑا دیے ہو، تعلیم کے شوق میں آپ نے اس کے ایمان کا سودا کر دیا ہو، پھر یہ تعلیم کس مصرف کی؟ ایسی تعلیم پر پھر ہم پیشاب کرنے کو تیار نہیں ہوں گے جو ہمارے ایمان کو نوچے۔ ہم تعلیم کے مخالف نہیں، جو تعلیم ہمارے کلچر کو چھینے، ہمارے تہذیب کو چھینے، ہمارے تمدن کو چھینے، جو تعلیم ہمارے ایمان کو چھینے، ہمارے اخلاق کا دیوالیہ نکال دے، ہم اس تعلیم کو پائے حقارت سے ٹھکرا دیں گے۔ ہم اس تعلیم کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اس لیے میں اپنی ماں بہنوں سے کہوں گا، اپنی بچیوں کی ذرا حفاظت رکھو، ان کی نگرانی کرو، اور اس شوق میں اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، پھر شادی کریں گے، اپنی بچیوں کو برباد ہونے سے بچاؤ۔ جب یہ 20 سال کی ہو جائیں، 18-20 کی عمر میں ہی ان کی شادی کرو، تاکہ آپ کی عزت پر بٹا نہ لگے۔ اگر آپ کی عزت پر بٹا لگا، کوئی غلط قدم بچی کا اٹھا، پورا خاندان بدنام ہو جاتا ہے، پھر اس دھبے کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ یہ دھبا ایسا لگتا ہے جو کبھی بھی خاندان سے ختم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اپنی بھی حفاظت کرو، اپنی بچیوں کی بھی حفاظت کرو، اور دین ایمان کو اپنے سینے سے لگا کے رکھو، اور اس کے مطابق اپنی زندگی ڈھالنے کی کوشش کرو۔ اللہ ہمیں آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فجر پڑھو گے بھائی انشاءاللہ؟ ہاں، آپ طے کرو، جس کی فجر چھوٹے گی صبح کو 1000 روپیہ مسجد میں دے گا۔ بولو کون کون تیار ہے؟ جس کی فجر چھوٹے گی 1000 روپیہ مسجد میں، بولو بھائی۔ اب ہاتھ نہ اٹھ رہے، 1000 روپیہ سے محبت ہے، فجر سے محبت نہیں ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ اسی پہ بس کرتے ہیں تاکہ فجر آپ پڑھ لو اللہ کے لیے۔ نیت ہے، اللہ اس نیت کو آپ کی پورا کرے۔